ماں باپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں جی ہم اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. کیا ماں باپ نے کبھی چیک کیا ہے کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرا. تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ سکولز میں پڑھاتی رہی ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے آئیڈیا ہوا کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ایکچولی وہ چائلڈ سینٹرڈ نہیں ہے، اس میں بچے کا کوئی خاص رول نہیں ہے، وہ تو صرف ایک بزنس اب بن چکا ہے، اور اس میں بچے کو جو اوپر لے کر جانے والی چیزیں نا وہ نہیں ہے. ویسے تو پوری دنیا کا ایجوکیشن سسٹم اس حساب سے نہیں ڈیزائن ہوا کہ وہ بچے کو ترقی کرائے آنیسٹلی، لیکن پاکستان میں تو زیادہ ہی برا حال ہے. تو اس لیے پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا، ٹیچنگ کرنا اسکولز میں چھوڑ دی، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے اسکول سے اٹھا لیا. اب میں اپنے بچوں کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، اور مجھے جو ان کے لیے بیسٹ چیز لگتی ہے وہ میں ان کے لیے کرتی ہوں، ان کو کراتی ہوں. اس چینل پہ میں اپنی ساری چیزیں شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تھاٹس شیئر کرتی ہوں، اور میں بالکل چاہتی ہوں کہ وہ ماں باپ جو واقعی سیریس ہیں اپنی اولاد کو لے کر نا، وہ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ ایسا کر سکیں کہ ان کی اولاد کو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد ساری عمر یاد کرے کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کا بچہ ایزی رہے گا تو آپ خوش رہیں گے، مطلب دس از دا ریئل تھنگ. میرے اس سفر میں میرا ساتھ دینے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلو جی اب ہم آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے نا اپنی اولاد کے لیے ہر چیز کرے گا، لیکن ایک چیز ہے نا جو کہ وہ نہیں کرتے، جو کہ ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں کی ہماری خاطر، اور اب ہم بھی وہ نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی خاطر. اسی وجہ سے اتنی زیادہ پرابلمز بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے. بچہ کہنا نہیں مان رہا، بچہ پڑھ نہیں رہا، بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں، اور اس کا نا پورا الزام ہم بچے کے سر ڈال دیتے ہیں. حالانکہ بچہ جو ہے نا ایک کاپی کیٹ ہے. مطلب میں اب اتنی زیادہ یہ چیزیں آبزرو کر رہی ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں یہ چیزیں ہر وقت سوار رہتی ہیں، تو مجھے تو یہ چیزیں اتنی زیادہ کلیئر نظر آتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو ایسے کاپی کرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. بلکہ ایون جو بچے میرے پاس پڑھنے بھی آتے ہیں نا، انکانشیسلی بچے کا دماغ نا اللہ نے بنایا ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ اس نے ہمیں دیکھ دیکھ کے سیکھنا ہے اس دنیا میں رہنا، اور جو بھی کرنا ہے نا، تو وہ سیم ایون آپ کی کہیں بھی بات وہ فوراً ریپیٹ کریں گے. بڑے بچے بھی، اب نافیہ کتنی بڑی ہے ماشاءاللہ، اس نے 11 سال کی ہو جانا اس سال انشاءاللہ، تو اس کو ایون وہ بھی ایٹ ٹائمز ریپیٹ کرتی ہے میری بات. مطلب میں اگر کوئی لائن بولوں گی مشکل سی اردو کی، یا میں اگر کوئی انگلش میں لائن بولوں گی تو وہ فوراً سے اس کو ریپیٹ کرتی ہے آہستہ آواز میں، لیکن پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اچھا بچے نے. اور میں نے یہ جب میں اسکول میں ٹیچ کرتی تھی تب بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس بھی کلاس روم میں ٹیچر کی بات سن رہے ہوتے ہیں غور سے، اور وہ کوئی لائن اس میں ریپیٹ کرتے ہیں فوراً پیچھے. اور چھوٹے بچے تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، یعنی ننو منو ہوتے ہیں نا، 3 سال کے 4 سال کے، کیونکہ شاید ان کا لینگویج سیکھنے کا تو پروسیس بڑی تیزی سے جاری ہوتا ہے، تو وہ تو ہر چیز آپ کی سیکھتے ہیں اور فوراً آپ کی لائنیں کاپی کری جاتے ہیں. اسی لیے تو جو لینگویج سکھانے کا بیسٹ ٹائم ہے نا وہ یہی ٹائم ہے. جو بھی لینگویج آپ سکھانا چاہتے ہیں، انگلش، اردو، وہ اس چھوٹے بچے کے ساتھ بولنا شروع کر دیں. تو اسی لیے تو وہ پھر اب یہ جو امریکہ میں بچے وہ انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ماں باپ بولتے ہیں، وہ بچپن سے اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ انگلش کا رولا پڑا ہوتا ہے، جی میرا بچہ انگلش نہیں بولتا. مطلب ایون چلے آپ کا بچہ تو انگلش نہیں بولتا، یہاں گاؤں میں بچہ اردو نہیں بولتا. اللہ، اور جو میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے ان کی پنجابی ایک دم سے سن کے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میں نے کبھی سکولز میں نہیں دیکھا کہ بچے اس طرح پنجابی بول رہے ہوں. لیکن یہاں پہ کیونکہ گھروں میں لوگ بولتے ہی پنجابی ہیں، تو آبویسلی ان کا بچہ بولے گا ہی پنجابی نا، اور کیا کرے گا. تو اس لیے ہمیں پیرنٹس کو تھوڑی سی رکنے کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی یہ چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہنے کو تو اپنے بچے کی خاطر بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دعوے بھی بڑے بڑے کرتے ہیں. جی جو باپ ہے وہ 2 نوکریاں کر رہا ہے، صبح جا رہا ہے شام جا رہا ہے، بچوں کی خاطر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ماں بھی بڑا کچھ کہتی ہے، جی میں یہ اپنے بچے کی خاطر کر رہی ہوں. لیکن ہمارے بچے کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف کھانا اور کپڑے نہیں ہے،
کیونکہ وہ انسان کا بچہ ہے، اس کو کھانے کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے، اس کو کپڑے کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے، لیکن ماں باپ اپنے آپ کو نا وہیں تک ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اچھا کھانا دے دیا ہے، عید پہ میرے بچے نے اچھے نئے کپڑے پہن لیے، نئے، چلو جی واہ بڑی چنگی ماں ہے یہ. اور بس ماں کو بھی لگتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے لیے نا فرض پورا کر دیا. بچے کو حالانکہ ہمیں بچے کے لیے کھپ جانے کی ضرورت ہے. اچھا کھپتی بھی بڑے، مائیں کہیں گی میں تو صبح سے کھپ گئی ہوں. غلط کھپری ہوتی ہیں. ہم لوگ بچے کے ساتھ اس کو بول کے اور برا حال کر رہے ہوتے ہیں، اصل پرابلم کو ختم نہیں کرتے. اصل پرابلم کی جڑ آپ خود ہیں، آپ کے جذبات ہیں. اصل پرابلم کی جڑ آپ کے اپنے ماں باپ ہیں، آنیسٹلی. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہیں نا، وہ ہمارے دماغ میں اس قدر پکی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ چیز ہمارے برین میں فیڈ ہوگی ہوئی ہے کہ جیسے انہوں نے ہمیں پالا. اور بہت زیادہ ماں باپ ڈانٹتے تھے، مارتے بھی بہت تھے. مطلب ایون میں بھی کافی عرصے تک بچے کو مارنے کو بہت زیادہ ٹھیک چیز سمجھتی تھی. ٹھیک ہے، ایون اب جب کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ انتہائی بیڑا غرق کرتا ہے مارنا بچے کو. اور میں اللہ کا شکر ہے بہت حد تک کم ہو چکی ہوں، لیکن پھر بھی اتنی بری عادت مجھے پڑی ہوئی ہے کہ میں ایٹ ٹائمز لوز کر جاتی ہوں اپنا ٹیمپر. ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دم آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ لگا دیتے ہیں اپنے بچے کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وکری بات ہے کہ دکھی ہو کے بیٹھے رہیں. لیکن یہ اتنی مشکل چیز ہے کہ آپ کی جان نہیں چھوٹتی ان عادتوں سے جو آپ کو پڑی ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوتا ہے، یا کسی کو بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے اپنے بچپن میں اسپیشلی، کہ وہ مار رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے. بچوں کو تو مارنا نارمل چیز ہے، پاکستان میں تو یہ عام چیز ہے اور بالکل ٹھیک سمجھی جاتی ہے آنیسٹلی. ٹھیک ہے، یہ آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. کئی مائیں خود نہیں مارتی تو ابے سے مار پڑواتی ہیں. مطلب یہ چیز نارمل ہے یہاں. اور میں خود اس چیز کو نارمل سمجھتی تھی، اور مجھے خود اب جا کے پتہ چلا ہے کہ کتنی زیادہ یہ ڈیمیجنگ ہے اس بچے کے لیے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ویڈیو انشاءاللہ الگ بنائیں گے. ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ بیسیکلی پرابلم ہم ماں باپ کے ساتھ ہے، ہم پیرنٹس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ہم بول کے بچے کو اتنا خراب کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچہ بیچارہ، دیکھیں ہم اتنے بڑے ہو کر اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. غصے کو، خوشی کو ہم نہیں قابو اس پہ پاتے ایٹ ٹائمز. تو وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو تو ابھی آتا ہی کچھ نہیں، اس کو تو ابھی کنٹرول کرنا نہیں آتا اپنے ایموشنز کو. مطلب آپ بچے کو ایک چیز جو آپ نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے، بولنا، بدتمیزی سے بولنا آپ نے سکھایا ہے. اچھا، آپ نے کیسے سکھایا ہے؟ آپ جس طرح بھی بولیں گے نا کسی دوسرے کے ساتھ، فار ایگزامپل چلو میاں بیوی تو گھر میں ہوں گے نا، کوئی اور نہ ہو، تو آپ جیسے اپنے میاں کے ساتھ بات کر رہی ہیں سیم ایز اٹ. اچھا اس کو بھی چھوڑو، ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہیں؟ اب جب ہمیں غصہ آیا ہوتا ہے ہم بچے کے ساتھ کیسے بول رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا ہم کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کیسے آگے سے کس طرح سے اس کو کولڈلی آنسر کرتے ہیں کہ نہیں کرو ابھی میں، بس بچے نے یہ سیکھ لیا. اب جب بھی بچہ کچھ کام کر رہا ہے آپ اس کو بلائیں گے تو بچہ آپ کو سیم اسی طرح جواب دے گا. کوئی اور بچہ اس کو بلائے گا، وہ اس کو بھی سیم اسی طرح جواب دے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جب آپ بزی ہوں تو اب میرے بچے مجھے ایٹ ٹائمز اب آج کل پتہ کیا کہنا شروع ہو گئے ہیں. میں ان کو کچھ کہوں نا کام تو آگے سے مجھے کہیں گے، چھوٹے سے لے کے بڑا تک. ٹھیک ہے، سب نے ان کو ڈائلاگ اب یاد ہو گیا کہ ابھی تو میں بزی ہوں بیٹا، ابھی تھوڑی دیر بعد آنا. ٹھیک ہے، اب وہ مجھے آرام سے کہتے ہیں کہ ابھی تو ماما میں بزی ہوں. چلو اب میں اس کے آگے سے کیا ان کو کہوں؟ تو اس لیے یہ بڑا ہی مشکل کام ہے اپنے آپ کو بدلنا. ٹھیک ہے، اگلے کو تو بندہ کہتا ہے نا باتیں سنا کے کہ تم بدل جاؤ، تم یہ کر لو، تم اپنے آپ کو بدلنا. اور ماں باپ جو ہیں، میرا تو خیال ہے کہ پیسے کمانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو اچھے ڈائلاگز دیں، اس کو سکھائیں کہ غصہ آیا تو کیا کرنا ہے، اگر آپ بزی ہیں تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ آپ کا بچہ آپ سے ہی تو ڈائلاگز لے رہا ہے. بھائی اسکول تو وہ کس عمر میں جا کے جائے گا نا، بچپن میں چھوٹے ہوتے تو وہ آپ کے پاس ہی ہے، اس نے آپ سے ہر چیز سیکھنی ہے. اس کے لیے اس کو کوئی ایڈمیشن آپ کے پاس لینے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ فیس آپ کو دینے کی ضرورت، مطلب دیر از نتھنگ، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ آپ سے سب کچھ سیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ سیکھ رہا ہے. تو اس لیے ماؤں کو اپنے اوپر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
باپ کو بھی ماں کو بھی کہ اگر تو آپ واقعی اس طرح کے ماں باپ ہیں کہ جن کو اپنے بچے کی فکر ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، مر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کے لیے اپنی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے۔ اگر وہ بدتمیز ہے، اچھا پھر بچہ آگے سے ویسے بدتمیزی کرتا ہے نا تو بہت غصہ آتا ہے آپ کو، اور آپ یہ اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ میں نے اس کو خود ہی سکھایا ہوا ہے، بلکہ اس کی بجائے آپ الٹا اس کو اور ڈانٹتے ہیں اور اس کو اور مارتے ہیں۔ بچہ ہو گیا کنفیوز، ٹھیک ہے، وہ دماغ میں ابھی تو ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ میں نے تم سے ہی، وہ کہہ نہیں سکتا آگے سے کہ آپ سے ہی میں نے سیکھا ہے یہ، تو مجھے مار کیوں رہے ہیں آپ؟ مطلب دیکھا کہ بچے کے سائیکولوجیکلی اس کو کتنا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک چیز آپ اس کو سکھاتے ہیں کر کے، پھر وہ جب بچہ وہی چیز آپ کو کر کے دکھاتا ہے آپ آگے سے اس کو مارتے ہیں، تو وہ بچے کا آپ پہ کوئی ٹرسٹ رہے گا، آپ پہ کوئی اعتبار رہے گا اس بچے کا؟ اس لیے تو آج کل کے بچے پھر ٹرسٹ نہیں کرتے ماں باپ پہ، ان کا اعتبار ہی نہیں رہتا، اور وہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ رو کے، ضد کر کے، کہنا نہ مان کے، بدتمیزی کر کے، کیونکہ ان کو اور کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے دماغ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو اس کا اظہار ہوتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ بدتمیزی آج کل کر رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے صرف اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی ایک ایک بات پہ غور کریں، آپ سارے دن میں کیا کیا کہتی ہیں، کہنا تو چھوڑو، آپ کیا کیا کرتی ہیں اپنے بچے کے سامنے، اس کے پاپا کیا کیا کرتے ہیں اپنے بچے کے سامنے، گھر میں اور لوگ کیا کیا بولتے ہیں، ان ساری چیزوں کو لکھیں، بلکہ لکھیں کیا، آج کل موبائل سب کے پاس ہے نا، ریکارڈ کریں اپنی ایک دن کی پوری ریکارڈنگ کو جو ہے نا ریکارڈ کریں اپنے موبائل میں، اور رات کو ذرا سنیں، اور پھر جب آپ کا بچہ وہ چیزیں کرے تو ان کو ٹک کریں کہ ہاں بھئی یہ چیز ہوئی تھی، بچے نے اس کے جواب میں یہ کیا، یہ چیز ہوئی۔ اس سے آپ کا غصہ ذرا کم ہوگا، آپ کو اپنے بچے پہ ذرا غصہ کم آئے گا، آپ کا فوکس اس چیز سے ہٹے گا، اور پھر آپ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ریموو کرنا شروع کریں۔ اگر آپ اپنے بچے کی بھلائی چاہتی ہیں، اپنا منہ بالکل بند رکھنا شروع کریں، جو کہ میں بھی آج کل پریکٹس کر رہی ہوں۔ مطلب ٹھیک ہے نا، اپنے بچے کو غلط چیز سکھانے سے بہتر ہے کہ چپ رہ لو بھائی، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں موسٹ آف دا ٹائم چپ رہوں اب اپنے بچے کے سامنے، اور میں ضرور اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ کہ یہ کتنا افیکٹو رہا، کہ اتنا زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی زیادہ ایکٹنگ۔ اچھا ماں باپ غلط قسم کی ایکٹنگ بھی بڑی بچے کے سامنے کریں گے نا، یہ صحیح ایکٹنگ ہے کہ غصہ آیا ہوا ہے لیکن آپ نے اپنے بچے کے سامنے بولنا نہیں ہے، آپ بہت بزی ہیں، آپ کے بچے نے آ کے آپ کو ڈسٹرب کر دیا لیکن آپ نے اس کو پڑھ نہیں جانا ایک دم، اس وقت بالکل آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے، اپنے ایموشنز کو روک کے وہ ایکٹنگ کرنی ہے جو آپ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں، کہ بیٹا کوئی مصروف ہو تو پھر آپ اس کو جا کے ڈسٹرب کریں تو وہ آگے سے آپ کو کیا کہے۔ ایکٹنگ، ڈائیلاگز لکھ کے رکھیں اپنے پاس کہ میں نے اپنے بچے کو کیا کہنا ہے جب میں بزی ہوں گی۔ تو اگر میرے سے چاہیے ڈائیلاگز تو مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں، میں آپ کو ڈائیلاگز بھی اگلی ویڈیو میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کما کے تو ہر دنیا کا ماں باپ اپنے بچے کو کھلاتا ہے، آپ کیا انوکھا اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کریں، اس کو اچھی باتیں دیں بولنے کے لیے، اس کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سکھائیں، اس کو سکھائیں کہ غصہ آیا ہو تو کیا کرتے ہیں۔ ماں باپ کو ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، ماں باپ سیکھ لیں پہلے، پھر بچے کو سکھا لیں، اس میں کیا ہے بھائی، سیکھنا نہیں رکتا کبھی، سیکھ لو، اب سیکھ لو، لیکن کبھی پھر دعویٰ مت کریں۔ اگر آپ اپنے بچے کی خاطر بدل نہیں سکتے، کچھ سیکھ نہیں سکتے، تو پھر مت کہیں کہ آپ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں جی، کیونکہ یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، آبویسلی ہر ماں باپ کرتا ہے، لیکن اس محبت میں آپ بچے کو دے کیا رہے ہیں؟ اور دیکھا بچے ریئلائز نہیں کرتے اس چیز کو۔ آپ نے بچپن میں کیا یہ سوچا تھا کہ میرے ماں باپ میرے سے، یہ تو تب جا کے اندازہ ہوتا ہے جب آپ کے اپنے بچے ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ کو احساس ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ نے کتنا ہمارے ساتھ کیا۔ تو اس لیے آپ کے بچوں کو ابھی آپ کے پیار کا احساس نہیں ہونا، جو مرضی کما کما کے کھلائی جو انہوں نے کہنا جی کیا کیا ہماری خاطر، جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے جسٹ لیو دس تھنگ، اس کہانیوں کی دنیا سے باہر آ جائیں، ذرا پریکٹیکل ہو کے سوچیں، اپنے بچے کی خاطر جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ کریں، جو کرنے والا کام ہے نا وہ کریں، ٹھیک ہے؟
تو اس چیز پہ اب آپ نے فوکس کرنا ہے. اور آج کسی نے اپنے بچے کو نہیں ڈانٹنا, میں آپ کو بتا دوں, بالکل نہیں ڈانٹنا. ڈانٹنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا ہے کہ یہ کام میں نہیں کیا, اس کو سکھایا تھا اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے, یا اس میں اس بچے کا کوئی قصور ہے. اور ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ذرا شام کو کہ کیا کیا ہوا آپ کے گھر میں اور کس کس بات پہ آپ نے نہیں ڈانٹا اپنے بچے کو. ٹھیک ہے, چلیں جی, کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.